ایک بہت ہی امیر زادی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کافی پراسرار تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ہر خواہش کے آگے کروڑوں، لاکھوں، اربوں روپے ڈالتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ویسے تو ان کے بچے اور بھی تھے، لیکن وہ اڈاپٹڈ بچے تھے، اور یہ ایک بیٹی ان کی اپنی تھی جو شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ اکثر پارٹیز وغیرہ کے لیے فارم ہاؤس وغیرہ رینٹ پہ اکیلے لیتی تھی اور اپنے دوستوں کو مدعو کرتی تھی۔ ان کے وہ دوست جو کافی غریب بھی ہوتے تھے، ویسے تو عموماً امیروں کے دوست کبھی غریب نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ایسی ٹریجڈی تھی کہ یہ غریبوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی تھی، اور یہ ہر کسی کے ساتھ بہت جلدی فری ہو جاتی تھی، یعنی بہت خوش بخت لڑکی تھی، جس کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگ اس کے فرینڈز ہوتے تھے۔ ان میں غریب، امیر، مڈل کلاس، ہر قسم کے لوگ۔ پھر ایک دن اس نے ایک رینٹ پہ ایک وہ لیا فارم ہاؤس، تو اس کو اس کے جو مالک تھا، جو ڈرائیور تھا اس کی گاڑی کا، اس نے کہا کہ بی بی جی، یہ فارم ہاؤس کافی پراسرار ہے، تم یہاں مت جاؤ۔ لیکن اس نے کہا تبھی تو جا رہی ہوں کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی باتیں سنی ہے کہ رات کو اس میں عجیب و غریب ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ چلی گئی اور اپنے دوستوں کو مدعو کیا پارٹی کے لیے۔ اب سارے دوست آئے، خوب مستیاں ہوئی، سوئمنگ پول میں نہائے گئے، اور ڈرنک وغیرہ ہو گئی، چائے وغیرہ، باربیکیو وغیرہ بن گئے، بہت کچھ۔ لیکن رات کو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم سونے کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہم جو ہے پورا فارم دیکھیں گے، پورا فارم ہاؤس۔ اب جب کچھ فرینڈ سو گئے جن کو نیند آئی تھی، اور کچھ جاگ رہے تھے، 6-7 لڑکیاں فارم ہاؤس میں گھومتی پھرتی رہی، صرف اس نیت سے کہ فارم ہاؤس کو دیکھے بغیر نہیں جائیں گے۔ جاتے جاتے یہ لوگ ایک ایسے کمرے کے دروازے پہ پہنچے دوستو، جہاں نہ تالا لگا تھا، نہ کوئی اور جیسے مطلب ایک کنڈی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی سیفٹی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دروازہ بند تھا۔ اب یہ لوگ حیران ہیں کہ اگر اندر سے بند ہے تو کوئی ہوگا اندر۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہم نے رینٹ پہ لیا ہے، تو اندر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے 2-3 بار نوک کی اور وہ نہیں کھلی، تو یہ لوگ وہاں سے جانے لگے، اور جیسے ہی 10-11 قدم یہ لوگ آگے گئے، ایسے دروازہ خود سے کھلا۔ دروازے کا شور سن کر یہ لوگ حیران ہو گئے، دروازہ فل کھلا تھا، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ ہوا سے کھلا تو چلو تھوڑا سا کھل جاتا ہے، فل وہ دیوار سے جا کے لگا تھا، جیسے ایسی آواز آتی تھی۔ یہ لوگ واپس مڑ کے دیکھا تو اب ان کے ذہن میں یہ تو نہیں تھا کہ یہ کچھ مطلب پراسراریت ہو سکتی ہے، یہاں کے سناٹے کے دوست، سناٹے میں جو مطلب غیر مرئی مخلوق ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کوئی ہوگا جو مطلب یہاں پر ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ لوگ وہاں اس کمرے کی طرف گئے، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے میں ایک قالین بچھا تھا، اور کمرے کے اندر خوبصورت نوجوان کی پینٹنگز تھی، یعنی تصویریں 2-3۔ یہ لوگ اس کے آنکھوں میں دیکھ کے ڈوب رہے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے، کیا یہ واقعی ریئل میں بھی ایسا مطلب ہوگا یا صرف جو ہے پینٹنگ میں ایسا ہے؟ لیکن اچانک یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے واش روم سے کوئی نکلتا ہے، اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے۔ یہ تینوں چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابھی جب ہم اندر آئے تو واش روم کا دروازہ فل کھلا تھا اور جہاں کوئی نہیں تھا، لیکن خیر ایک نے کہا کہ چلو ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، شاید یہ بندہ ہاتھ منہ دھو رہا تھا، سائڈ پر بیسن لگا تھا تو ہم نے نوٹ نہیں کیا۔ اس بندے نے ان 4-5 لڑکیوں کو دیکھ کر کہا تم سب میں سے نازش کون ہے؟ نازش کڑی تھی، نازش وہ لڑکی تھی جو امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ پارٹی اسی نے رکھی تھی۔ تو وہ سب حیران ہو گئے، اور ان میں سے ایک لڑکی نے ڈائریکٹ بولا ہمیں نہیں پتہ تم کس نازش کی بات کر رہے ہو؟ آگے سے جواب آتا ہے وہی نازش جس نے یہ فارم ہاؤس رینٹ پہ لیا ہے، جس کی ہمت نہیں ہوتی یہاں آنے کی، اس نے کیسے فارم ہاؤس رینٹ پہ لیا؟
یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی آنر ہے یہاں کا، کوئی مطلب وہ ہے مالک وغیرہ. تو ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا جو فارم ہاؤس ہے برسوں سے خالی پڑا تھا، کوئی آ بھی نہیں رہا تھا، بزنس بھی آپ کا اسٹاپ تھا، ہم نے لیا تو اچھا ہوا نا، اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے، اگر کوئی نہیں آیا تو ہم تو آئیں گے. وہ بندہ مسکراہٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں. پھر یہ لوگ اس کمرے سے نکلتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ 2 بج جاتے ہیں رات کے اور یہ لوگ چائے پینے کے لیے اس وہاں کے جو مطلب کچن ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، چائے بنانے لگتے ہیں، تو ان میں سے ایک کی آنکھوں میں شرارت آتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو دوبارہ چلتے ہیں، یار ہینڈسم تھا. تو یہ چاروں پانچوں وہاں جاتے، اب دروازہ پھر بند ہے اور دروازہ ایسا بند ہے کہ مطلب یہ لوگ نوک کرتے ہیں لیکن اس بار تو دروازہ بالکل نہیں کھل رہا. 6-7 مرتبہ نوک کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں یہ لوگ اور سوچتے ہیں ایک دوسرے کو چیڑتے ہوئے کہ بھئی بندہ چلا گیا یا شاید دروازہ کھولنے کا موڈ نہیں ہے اس کا. یہ لوگ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور چائے پینے لگتے ہیں اور پھر جو فارم ہاؤس کا کوئی نوکر یا ویٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو سامنے دروازہ ہے وہ کھلتا کیوں نہیں ہے، اور اس کا جو مطلب اس میں جو رہتا ہے وہ کہے، تو وہ حیران ہو کے ان سے کہتا ہے کہ میڈم یہاں کوئی نہیں رہتا اور یہ برسوں سے بند تھا، لیکن ہم پھر بھی یہاں صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں، لیکن یہ کافی بھاری سا ہے، آپ لوگ مطلب اس طرف بالکل مت جائیے گا. تو یہ لڑکیاں ہنس کے کہتے ہیں ہم تو گئے تھے، ہم تو آپ کے مالک سے بھی ملے. یہ حیران ہو جاتا ہے بندہ اور سوچتا ہے چلو کوئی ہوگا، اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ لڑکیاں ان کو پھر چڑھتی ہے کہ کیا کوئی جن وغیرہ وہاں بٹھایا ہے، تو وہ لڑکا ہنس کے کہتا ہے ویسے تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات غلط ہے کہ ہم نے بٹھایا ہے تو ہم نے نہیں بٹھایا، لیکن بہت سارے لوگ وہاں ڈر گئے ہیں کہ وہاں کسی کی روح رہتی ہے. اب یہ لڑکیاں کافی ڈر جاتی ہیں اور یہ جو لڑکی اپنے ڈائری میں یہ سٹوری لکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسی طرح صبح ہو گئی اور صبح ہم نے ایک بار پھر چاہا کہ ہم اس بندے سے ملیں. ہم وہاں گئے تو ویٹر نے ہمیں روکا کہ دروازہ نہیں کھلتا. اب ہم کافی حیران ہیں، یار اس میں ایک بندہ رہتا ہے، آپ کیسے یہ بات کر سکتے؟ اپنی زندگی میں صفائی کرتے ہوئے اس بندے کو نہیں دیکھا اور اس کا کمرہ بھی تم صاف نہیں کرے. تو کہتے کہ مالکن یہ تو مطلب 3-4 کمرے بند ہے، برسوں سے بند ہے، تقریباً 20-25 سال سے بند ہے، اندر جو ہے مطلب خراب سے ہو گئے ہیں، اور چلو میں کھولتا ہوں. تو وہ باری باری زور لگا کے کمرے کھولتے ہیں اور کمروں کی جو حالت وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مٹی اور جو دیواریں ہوتی ہیں اس سے وہ پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ نیچے گری ہوئی، نمی اور بدبو یعنی بڑاس اور عجیب کا. اور وہی کمرہ بھی کھل جاتا ہے جس میں یہ لوگ گئے تھے، اور وہاں نہ کوئی قالین کچھ بھی نہیں اور ٹوٹا پھوٹا سامان، جالے، اور یہ لوگ ایک چیخ مار کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں.